نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ شہر بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت رہتے تھے جو کہ انسانی شکل میں تھے۔ ان کو جادو کا علم آتا تھا۔ جو کوئی ان سے جادو سیکھنے کا خواہشمند ہوتا اس کو واضح کر دیتے کہ اس سے تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ شخص جادو سیکھنا چاہتا تو اس کو جادو سکھا دیتے۔ اللہ کے سوا کوئی تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ اگر اللہ کی رضا کے بغیر ایسا ممکن ہوتا تو شعبدہ بعد احمقوں کی جیبیں خالی کرانے کی بجائے بنا کسی تردد گھر بیٹھے مال و مال ہو جاتے۔ ضعیف العقیدہ افراد جادو اور سحر کا شکار ہوتے ہیں۔ جادو اور سحر حقیقت ہے۔ شیطان کا مقابلہ پیغمبروں اور ولیوں سے ہے۔ گناہ گاروں کو شیطان کی دعوت کی ضرورت نہیں، ان کو برباد کرنے کے لیے ان کے اعمال ہی کافی ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ساتھ ایک ہی واقعے کے پس منظر میں نازل کی گئیں۔ دونوں صورتوں میں کالا جادو یعنی سحر اور نظر بد سے بچاؤ کی تاثیر موجود ہے۔ مستند احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا، جس کے اثرات سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سر درد محسوس ہونے لگا۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز پر کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے، وہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے اور اس میں گریں لگی ہوئی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان گروں کو کھول دیا۔ اسی وقت آپ تندرست ہو گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے خواب میں دو اشخاص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان پر کس نے سحر کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور وہ فلاں کنویں کے پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کنویں میں تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ نے اس شخص کا اعلان کیوں نہ کر دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی تکلیف کا باعث بنوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سحر کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی، جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ دنیا اور آخرت کی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے بندہ خود کو خالق کے سپرد کر دے۔ سورۃ الفلق میں دنیاوی آفات سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور سورۃ الناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ دونوں صورتوں کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی۔ دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری محسوس ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برد وصال میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھنے سے ہر تکلیف سے امان ملتی ہے۔ جادو کا اقدام حسد کا سبب ہوتا ہے۔ یہودی اور منافقین بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو تیزی کے ساتھ پھیلتا دیکھ کر جلتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے۔ نعوذ باللہ شہید کرنے کی بھی سازش کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطلع فرما دیتے۔ حاسد کا حسد اس وقت تک سکون نہیں پا سکتا تا وقت کہ وہ نقصان نہ پہنچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مقصد اپنے بندوں کو نظر بد اور جادو کی حقیقت اور اس سے بچاؤ سے اشکار کرنا تھا۔ یاد رہے سحر اور جادو شیطان کا ہتھیار ہے جو وہ پیغمبروں کے خلاف استعمال کرتا تھا اور اولیاء اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ایرے غیرے
دنیا دار اور نفس کے اسیروں کے خلاف اپنی انرجی ضائع نہیں کرتا۔ ایسے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کا نفس کافی ہے۔ آقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سیر کی مثال دیتے وقت گناہ گار پہلے اپنی حالت پر نظر ڈالیے کریں۔ پاکستان میں تو ماہ رمضان میں بھی شیطان آزاد پھرتا ہے کہ اس اسلامی مملکت میں اس کی جاب کرنے والے کروڑوں آباد ہیں۔ انڈو پاک کی خواتین جادو اور سحر کی لعنت میں بری طرح ملوث ہیں۔ کالا جادو کے وہم میں مبتلا مریض معوذتین کا ورد شروع کر دیں۔ پاکستان میں بے برکتی اور نحوست کے سائے بتلا رہے ہیں کہ عامل حضرات کا کاروبار عروج پر ہے۔ ضعیف الاعتقاد طبقات جادوگروں کے شکنجے میں اپنا ایمان، مال، اولاد، نفس سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔